ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس لیے بھی بڑھ چکا ہوا ہے کہ جب 2 دفعہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا مذاکرات ہوئے، این مذاکرات کے درمیان جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیے گئے. تو یہ جو عدم اعتماد کی فضا کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کون رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے، کیونکہ دونوں سائڈز ایک دوسرے پہ بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی اعتماد نہیں ہے آپس میں. اچھا، اب دیکھیں یہیں پہ رول آ جاتا ہے کس کا؟ میڈیٹرز کا، فیسیلیٹیٹرز کا، کیونکہ وہ جو ہے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ کم کرتے ہیں، وہ اس خلیج کو بانٹتے ہیں. تو اس میں پاکستان کا رول اہم ہو جاتا ہے. ترکیہ اگر ہے تو ان کا بھی رول ہوگا، ظاہر ہے ایجپٹ بھی بیچ میں شامل ہے. تو یہ جو ملک ہیں، کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جن کو دونوں سائڈز، بلکہ تینوں سائڈز میں کہوں گا ٹرسٹ کرتی ہیں، امریکہ بھی، جو ہے نا خلیجی ممالک بھی، اور ایران بھی. تو یہ ان کا پھر رول جو ہے وہ اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا اگلے دنوں میں، آنے والے دنوں میں بہت ہی اہم. اچھا سر، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی ایک چیز پہ بیس کر رہی ہے اور وہ ہے کسی کی گارنٹی. کوئی گارنٹر اگر آ جاتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کو اس سچویشن میں لگتا ہے کہ پاکستان کسی لیول پر ضامن بن سکتا ہے ان مذاکرات میں؟ دیکھیں، ضامن تو پھر ظاہر ہے بہت سے ملک اس میں آ سکتے ہیں. اس میں آپ پھر ملٹیپل کنٹریز جو ہیں ان کو بیچ میں جو ہے انوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کر رہا ہے. تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے یہ جو کنورجن اس وقت ڈائیورجنسز اتنے زیادہ ہیں، اگر اس میں سے آپ کچھ کنورجنسز کریٹ کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیونکہ وہ دونوں کے مفاد میں ہوگی، تو اس لیے آپ نے سارے مشکل جو ابھی لوز سچویشن ہے اس کو ون ون سچویشن میں بدلنا ہے. یہ اس وقت کام ہے ڈپلومیسی کا. جی. تو وہ کوئی آسان تو ہے نہیں، بہت ہی چیلنجنگ کام ہے. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل گارنٹی سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایسا معاہدہ ہو جو دونوں سائڈز کے لیے جو ہے قابل قبول ہو، جو دونوں سائڈز اس کو اپنے لیے ون ون تصور کر سکیں اور اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو بھی، جس کو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں نا، سیل کر سکیں، یا ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سیٹسفائی کر سکیں اس سے. تو جوہر صاحب، یہ جو بھی 15 نکات امریکہ کی جانب سے سامنے آئے، اس کے اگینسٹ کچھ ایران کو ملے گا بھی. تو ایران کو کیا ملے گا؟ وہ یہ ہے کہ وہ شہر میں بجلی کی پیداوار کے لیے سویلین جوہری منصوبے کی ترقی میں امریکہ ان کی مدد کرے گا. دوسرا، ایران کو یہ چیز ملے گی، آفر کی جا رہی ہے، ایران پر تمام پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تیسری چیز یہ ہے پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے خطرے کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ریشنل ہو کے ایرانی حکومت جو ہے وہ سوچے تو کیا یہ ایک اچھی آفر ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا آف ریمپ ہو سکتا ہے. دیکھیں، بوشہر والی بات تو خیر شاید امریکن اس لیے بھی کر رہے ہوں گے کہ پھر جو سویلین نیوکلیر پروگرام ہو اس میں امریکہ کی ایک قسم کی تھوڑی بہت سپرویژن رہے، جو اس کی کوپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو باقی چیزیں ہیں، جو دیکھیں سینکشنز کا ہٹ جانا جو ہے وہ ایران کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل اور گیس جو ہے وہ یا رشیا کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے. سعودی عرب کے پاس صرف تیل ہے، گیس نہیں ہے اس طرح سے. تو مطلب یہ تو اتنا امیر ملک ہے نیچرل ریسورسز میں کہ اگر یہ سینکشنز ہٹ جائیں تو کچھ ہی سالوں میں ایران جو ہے اس کا شمار دنیا کے جو امیر ملکوں میں اور بہت بڑی جی ڈی پیز جو ہیں اس میں ہوگا، اور وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا اکنامکلی بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ونڈو آف اپرچونٹی ہے ایران کے لیے. اچھا، یہ جو پاکستان کا رول اس میں سر آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک کا نام لیا جا رہا ہے وہ پاکستان ہے، یا اسلام آباد کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ان ٹاکس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے یا کر سکتا ہے. تو اس پاکستان کے لیے اس میں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور اپرچونٹی کے ساتھ پاکستان کی رسپانسبلٹی پھر کتنی بڑھ جائے گی؟ بالکل جی، دیکھیں پاکستان کی ڈپلومیٹک پرومیننس پچھلے جو ہے نا خصوصاً ایک سال میں جس طرح سے بڑی ہے، ہماری ڈپلومیٹک ریلیونس بڑی ہے، اسٹریٹجک ریلیونس بڑی ہے، جو ہے نا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ، ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ جو ہمارا رول سامنے آیا ہے. تو یہ تو اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے، جو ہے نا یہ مذاکرات پاکستان میں ہوں اور اس کے بعد کامیاب ہو جائیں، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے نا مینی فولڈ جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ پاکستان کی وہ جو اسٹریٹجک پرومیننس ہے وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ کیونکہ اتنی چیلنجنگ سچویشن ہے تو بڑی بہت اہم ذمہ داری بھی ہے اس میں، تو اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات بھی ہیں اس میں. تو انشاءاللہ دیکھیں، ہم بہتری کی امید کرتے ہیں. تو جوہر صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابیوں سے آگے بڑھ رہی ہے. ایسے میں ایک خطے کا ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن اور پلیئر سمجھتا تھا، بھارت کی میں بات کر رہا ہوں،
اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ ایسے لگتا ہے جیسے ریکویسٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ایک فون کال جو ہے وہ ارینج کروائی ہے کہ جی ہم بھی کسی طور پر ایک ریلیونٹ ہو جائیں. اس معاملے میں، اس بڑے کانفلکٹ کے اندر انڈیا کی غیر موجودگی یا انڈیا کو پوچھا نہ جانا، یہ انڈیا کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ بالکل جی، ان کی دیکھیں سفارتکاری کی، ان کی ڈپلومیسی کی، ان کی فارن پالیسی کی ایک ناکامی ہے کہ اب انڈیا کا ذکر ہی نہیں آتا کہیں اس طرح کی چیزوں میں، جو اپنے آپ کو خطے کا سب سے بڑا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ایران کے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی ہے، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان سے زیادہ ان کی قریبی تعلقات ہیں، اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے انڈیا پہ اب نہ خلیجی ممالک اعتماد کر رہے ہیں اس طرح سے، نہ ایران اعتماد کر رہا ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. تو بالکل ایک جو ہے بڑی ناکامی ہے. لیکن اگر وہ دیکھیں، اگر آپ جو ہے نا یہ اوفینسو ڈیفینس قسم کی پالیسیز اپنائیں گے جس میں دہشت گردی کو آپ ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کریں گے جو انڈیا کر رہا ہے، تو پھر تو یہی ہوگا اس کا نتیجہ. اچھا جوہر صاحب، ابھی رائٹرز کا ایک سروے ہے اور امریکی عوام کے ساتھ سوال یہ ان کے سامنے رکھا تو 61% جو امریکی ہیں وہ یہ جنگ نہیں چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی کافی گر چکی ہوئی ہے. اس جنگ سے پہلے ان کی پاپولیرٹی تھی 47% اور اب وہ گر کے 39% پر چلی گئی ہے. 2-4 مہینوں میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو کتنا ڈینٹ پڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کو ان مڈ ٹرم الیکشنز میں؟ مڈ ٹرمز الیکشنز میں جی ابھی بھی 5-6 مہینے ہیں، اور وہ سیاست میں بڑا لمبا وقت ہوتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ کو کہ یہ ایک غیر مقبول جنگ ہے، تو اس کا کاسٹ جو ہے وہ بالکل ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. پھر اس میں یہ چیز بھی اہم ہوگی کہ اب یہ مذاکرات کا اگر عمل ہوتا ہے اور اس میں امریکہ کو کامیابی ملتی ہے کسی حد تک، پھر اس کو وہ کیسے سیاسی طور پہ بیچ سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا اٹس این ایوالونگ سچویشن اس زمین میں. اب صورتحال یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے جتنی بھی تجاویز تھی امریکہ کی انہیں مسترد کر دیا ہے. پہلے ان کا جائزہ لیا ہے اور کہہ دیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں. ایرانی حکام یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 رائے جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں. انہوں نے تمام تجاویز کو مسترد کر دیا ہے. تو ایسے میں ابھی مذاکرات کی ٹیبل تو لگی نہیں اور اس سے پہلے اس سے مسترد کر دیا گیا. تو کیا اب ہم امید رکھیں کسی قسم کے مذاکرات کی، یا پھر یہ ایک گیم کا حصہ ہے کہ پہلے مسترد کیا جائے گا اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ جی، گیم تھیوری بھی ان ایکشن ہوتی ہے، ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں. بالکل یہ ساری جو ہے ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں، پھر اوور آل ایک آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. دیکھیں مذاکرات جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت ہے یہ مذاکرات کے لیے. ایران نے جو ہے نا ایک جس کو میں کہتا ہوں اسیمیٹرک پیرٹی جو ہے انہوں نے اچیو کی ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کی طاقت میں تو بہت زیادہ فرق ہے، ملٹری جو طاقت ہے دونوں سائڈز کی. لیکن ایران نے جو اپنی ریٹیلیشن کیپیسٹی دکھائی ہے اس سے انہوں نے ایک اسیمیٹرک پیرٹی اچیو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس نہج پہ ہیں یا اس مقام پہ ہیں جہاں پہ وہ اچھا باگن کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس کے بعد جو ہے اچھا امریکہ کو اگر دیکھیں تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، خیر وہ تو ہمیشہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ سے دونوں طرف کے لیے، لیکن ان کے لیے بھی چلیں ایک اچھا آف ریمپ ہو سکتا ہے اس وقت. اگر اس سے بات اگر دونوں سائڈ اس وقت مذاکرات نہیں کرتے تو پھر جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس وقت وہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہوگا. اور اس میں وہ پھر اسپیشل فورسز کے آپریشنز بھی ہوں گے، امریکن سائڈ سے ایک میسو بامبنگ بھی ہوگی، پھر ایرانین سائڈ سے ظاہر ہے جتنی ریٹیلیشن وہ کر سکیں گے وہ کریں گے، جس میں وہ کہتے ہیں جی گلف کے وہ بھی جو ہے سویلین انفراسٹرکچر بہت ہی میسولی ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے.